اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہو تو شاید MQM کی جانب سے بھی ایسے کوئی اقدامات کیے گئے ہوں. لیکن آپ نے صحیح بات کی ہے کہ شہر کے میئر کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایسی کالونیز بسا سکیں. اس شہر کے خاص طور پہ جو منصوبہ بندی کا پلاننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ تک لے لیا گیا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اور جہاں تک انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے میئر صاحب نے وہاں پر جاتے جاتے لیز کر گئے تھے, اس کو میرا خیال یہ بیٹھے ہوئے بتائیں گے اس پہ. میرے پاس ہے, میں پوائنٹس دوں گا. آپ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ بھائی نے جو سوال کیا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کی پوری معلومات کرنی چاہیے. میئر کراچی نے الادین پارک کو ریویو نہیں کیا. میئر کراچی جب وسیم اختر بھائی تھے, انہوں نے وہاں پر غیر قانونی شادی ہال جو PSP کے رہنما نے الاٹ کیے تھے وہ توڑوائے ہیں. انہوں نے وہاں پر دکانیں توڑوائی ہیں. میئر کراچی نے اس کو ریگولر نہیں کیا یا اس کی رینیول نہیں کی ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بھی احکامات اس طرح کے آئے کہ انکروچمنٹ کو ریموو کیا جائے تو MQM کے یہی میئر تھے جنہوں نے مختلف جگہوں پر انکروچمنٹ کو ریموو کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں کے لوگوں کی تکلیف اور دکھ کو بھی سمجھا. انہوں نے ان کو متبادل فراہم کیا. ان کی جگہیں اگر توڑی گئی ہیں تو ان کی جگہ اس کے بدلے میں ان کو متبادل فراہم کیا ہے, ان کو دکانیں فراہم کی گئی ہیں. اور اس وقت سندھ کے وزراء آ کر ٹیلی ویژن پر بیانات دیتے تھے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں, ہم نہیں توڑیں گے. اس وقت KMC کا ادارہ کس کے انڈر میں ہے؟ کس نے توڑی ہیں یہ دکانیں جا کر؟ سندھ حکومت کے انڈر میں ہے. ریاست ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے. سندھ کے حکمرانوں کو چاہیے یہ تھا کہ آپ کے اداروں کے افسران کی ملی بھگت سے یہ ساری لیزیں ہوئی ہیں, ان کی لیز ہو گئی ان ساری جگہوں کی. تو پھر ان جگہوں کو اگر سپریم کورٹ نے ایسا کوئی فیصلہ دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں متبادل ان کو فراہم کرنا چاہیے تھا. ہم کراچی کا درد رکھتے ہیں, یہاں کے لوگوں کا درد رکھتے ہیں, ان کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے. اس لیے ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ سندھ کے حکمرانوں کو متبادل جگہ فراہم کرنی چاہیے. ان کو اٹھا کر ان کو بلڈوز کر دینا چاہیے جنہوں نے اپنی زندگی کی جمع پونجی کر کے اکٹھا کر کے یہ چھوٹی چھوٹی سی جگہیں اپنے لیے بنائی تھی. ان کو ایک دم سے جا کر پورے اپنے سے اٹھا کر پھینک دیا اور توڑ پھوڑ مچا دی. ان کو فوراً متبادل جگہ فراہم کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے اور بھی بہت سارے احکامات ہیں, ان کے اور بھی آرڈرز ہوئے ہوئے, شارع فیصل کے لیے بھی بہت سارے آرڈرز ہوئے ہوئے. وہاں پر سندھ کے ان حکمرانوں کی جو ہے ٹانگیں کاپتی ہیں جا کر وہاں پر انکروچمنٹ کو ریموو کرانے کے لیے. وہاں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان کا سارا زور جو ہے وہ کراچی کی اس علاقوں میں چلتا ہے کہ جہاں پر مہاجر بستے ہیں, جہاں پر مہاجر آبادی ہے. جائے نا جا کر آپ کا سوراخپور پہ بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہے, کیوں نہیں ریموو کرتے؟ بنارس کے اوپر بھی بہت ساری انکروچمنٹ ہے, کیوں نہیں ریموو کرتے؟ ہم کسی کی جگہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے غلط طریقے سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اپنا گھر بنا لیا ہے تو بھائی اس کو ریگولرائز کر دیں, اس کے اوپر جرمانہ لگا دیں. آپ بحریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ لگا کر اس کو تو قانونی شکل اختیار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. آپ بنی گالا کے اوپر بھی جو ہے وہ جرمانہ لگاتے ہیں اور اس کو بھی ریگولرائز کر دیتے ہیں. تو بھائی کراچی کے شہریوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کے اوپر جرمانہ لگا دیں, ان کی جگہیں کم از کم ان کے سروں سے ان کی چھتیں نہ چھینیں. میں کچھ بات کر لیتا ہوں. دیکھیں, یہ ایشو ایسا ہے کہ پوری متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو کہ نمائندہ جماعت ہے خاص طور پہ کراچی آئٹس کی, 7.5 لاکھ سے زیادہ پچھلے الیکشن میں ووٹ لیا ہے. یہاں کے لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم جو فیصلے آ رہے ہیں اور جس طرح سے اس میں امپلیمنٹ ہو رہا ہے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کراچی میں 2 قسم کی زمینیں ہیں, ایک فیڈرل کنٹرول اور ایک صوبے کی کنٹرول لینڈ ہے. فیڈرل کنٹرول لینڈ پہ بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ ریلوے ہو چاہے وہ سول ایویشن کی لینڈ. سندھ گورنمنٹ اور یہ محکمے خود مل کے یہ انکروچمنٹ کروا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی جو لینڈ ہے اس پہ بھی انکروچمنٹ ہو رہی ہے, آفیسرز انوالو ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے, میری ریکویسٹ چیف جسٹس صاحب سے ہوگی کہ کیا حکومت وقت نے بیسک نیڈز
اس شہر کے شہریوں کی پوری کر دی ہیں؟ کیا پانی پینے کا مہیا کیا ہے؟ پچھلے 13 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کو. کیا ٹرانسپورٹ ہے اس شہر میں؟ کیا گھر ہاؤسنگ سکیمز دی جا رہی ہیں؟ کیا سڑکیں ٹھیک ہیں؟ کیا ایمبولنس ہے؟ کیا میت گاڑی دی ہے سندھ گورنمنٹ نے؟ ایک بس نہیں چلائی 13 سالوں میں. یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں جس کو ہماری جوڈیشری کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا حکومت وقت بیسک نیڈ آدمی کی پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. مگر افسوس کہ جو لوگ اس شہر میں بستے ہیں وہ تنگ آ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس سے تو قوم پرست جی اے سندھ اور پیپلز پارٹی کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ کراچی شہر کو تباہ کرو, یہاں کی اکانومی تباہ کرو, یہاں کے لوگوں کو تباہ کرو, نوکری نہ دو, جعلی ڈومسائل پہ دوسرے لوگوں کو نوکری پہ رکھو. کوئی چیز ایسی کی ہے کہ یہاں کے شہری انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنے بچوں کو کہیں لے کے جائیں؟ نہیں کی. تو چیف جسٹس صاحب, پرائرٹی پانی, بجلی, سڑکیں, ٹرانسپورٹ کی ہونی چاہیے, ہیلتھ کی ہونی چاہیے. کیا یہاں اسپتال کام کر رہے ہیں؟ نہ کہ ہم ان ایریاز میں جا کے توڑ پھوڑ کر دیں جہاں لوگ بستے ہیں, اور جہاں لوگ بستے ہیں وہاں لیزڈ گھر بنے ہوئے ہیں, لیزڈ ہیں وہ. کیا ان کو آلٹرنیٹ دیا گیا؟ میں نے کے ایم سی کی دکانیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہٹائیں, مگر ان کو آلٹرنیٹ دیا. میرے لوگ ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یہاں بستے, کوئی زبان بولتے ہوں, ہم ان کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی ہماری پوری جماعت کھڑی ہوگی, سڑک پہ ہوگی. اگر ہم اس آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں, کیا 140A امپلیمنٹ ہو گیا؟ کیا ہائی وے کے اوپر جو لوگوں کو بسایا جا رہا ہے سوراب گوٹ کے بعد میلا میل, ان پہ کسی نے چیک کیا کہ یہ کون لوگ آ کے بس رہے ہیں؟ کیا بحریہ ٹاؤن پہ جو حملے ہوئے انہوں نے جو نعرے لگائے کیا ان پہ ریئیکشن آیا؟ کیا کسی نے نوٹس لیا؟ تو اگر آپ ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقے کے انٹرٹینمنٹ کو بھی توڑ دو گے, وہاں دکانیں تھیں, ادھر جاب تھی لوگوں کے اوپر پاس, وہاں چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے تھے لوگ, وہاں بچے شام کو اپنی مائیں لے کے فلیٹوں سے اتر کے لے کے آتی تھی, سوئمنگ سکھاتی تھی, ہیلدی ایکٹیویٹی تھی. تو یہ کوئی غلط کام تھا؟ اور اگر غلط بھی تھا تو کیا ان آفیسرز کو پکڑا؟ کیا کراچی کا لڑکا فوڈ پینڈا میں ہی نوکری کرتا رہے گا گریجویشن کے بعد؟ اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں دینے دو گے کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا سپریم کورٹ کو کہ ان ایریاز میں دیکھتے کہ ایمبولینس کیوں نہیں چل رہی ہے, یہاں اسپتال کیوں نہیں کام کر رہے ہیں, گدھے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اسپتالوں میں, پینے کا صاف پانی کیوں نہیں, ہائیڈرنٹ توڑے کسی نے؟ نہیں توڑے. کلفٹن میں اتنی مضبوط دیوار بنی ہوئی ہے فٹ پاتھ کے اوپر, ہمت ہے کسی کی توڑنے کی؟ غریبوں کے گھروں کو توڑ دیا, غریبوں کی دکانوں کو توڑ دیا. یہ طریقہ غلط ہے بالکل. ہم اس عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے, ان کے رائٹس کے لیے ہم سڑک پہ بھی آئیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. پہلے آلٹرنیٹ دیں, میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا انلیگل چیزوں کو, پہلے آلٹرنیٹ دیں. میں نے آلٹرنیٹ دیے تھے کے ایم سی میں رہتے ہوئے, اور کے ایم سی پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں سی ایم صاحب. کے ایم سی کا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے. یہ سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے سارا کچھ. اربوں روپے کی زمین بیچ دی, کچی آبادیاں بڑھ گئی ہیں. کچی آبادیوں میں کون بس رہا ہے؟ کیوں ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں کچی آبادیاں؟ کیا سپریم کورٹ دیکھتا ہے وہ گوٹھ آباد اسکیم پہ ٹوٹل فراڈ ہو رہا ہے, اربوں روپے کی لوٹ مار ہو رہی ہے اس کراچی کی زمین پہ؟ کون دیکھ رہا ہے؟ صرف چند دکانیں توڑ دینا. اب وہ لوگ کہاں جائیں گے, کہاں کاروبار کریں گے, ان کے گھر کیسے چلیں گے, وہ بچے کہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں گے؟ کبھی یہ سوچا ہے اس کا آلٹرنیٹ دے کے توڑ دیتے, کوئی پارک بناتے. پارک بننے نہیں دیا. نہر خیام میں بنانا چاہ رہا تھا, نہیں بننے دیا. باغ ابن قاسم کا حال دیکھ لیں اب جا کے, ستیہ ناش کر دیا, میں نے ٹھیک کیا تھا اس کو. تو ایسے کیسے چلے گا؟ ہم تنگ آ گئے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ گورنمنٹس ہوں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہوں, ہم تنگ آ گئے ہیں کراچی کے لوگ. بس بہت ہو گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل کے سڑک پہ آ جائیں, کیونکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہم تنگ آ گئے ہیں. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں, ہم کراچی کے لوگوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ جو آفس کھولا ہوا ہے یہ کراچی کے لوگوں کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے کھولا ہوا ہے. ہم اگر کمزور ہوں گے تو جی اے سندھ کراچی حیدرآباد کے اوپر چڑھ جائے گا, لوگوں کو مارے گا. یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہے اور پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے اس ایلیمنٹ کو.
12-15 हज़ार कलमात पढ़ाए गए, लेकिन एक तरीके के साथ हर पढ़ाए जाने वाले घर को कौन दिया गया 50,000 रुपये घर बनाने के लिए। कोई शुरू नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। ये रियासत की जिम्मेदारी है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके बाद ये हुकूमत की सही जिम्मेदारी थी कि इस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस स्टोरी से अमल कर दी जो गरीब लोग इनके जो ये मंजिलों में शामिल है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन ये लोगों की रोटी भी छीन रहे हैं, उनके मकान भी छीन रहे हैं। ये चाहिए नहीं था कि कराची में एतराफ़ नहीं, एक बंदा मसला हुआ है, मसला होने के अलावा भी खाली नहीं है, बैठ के तरीके से लोगों को लौट दिए जाते और थोड़ा टाइम दिया जाता, और उसके बाद लोगों को जिस तरह गैरी एक्सप्रेस की बंदेवा लोगों को तरीके से छुट्टी की ऐसी ही छुट्टी की जाती। मेरे ख्याल में कोर्ट के अहकाम पर अमल भी हो जाता और लोग इस पूरी तरह से मुतासिर और बेघर भी होंगे। जी सॉरी, आपके सवाल का बहुत लंबा जवाब हो गया। जी आपके साथ आपके ताल्लुकात इस मैच में से बोला कि आप इस मैच में बस हमारी के साथ तो आपने देर आया बोलता है अच्छा इनिशिएटिव लिया, ठीक है। वफाक के साथ आपके जो मामला है आर्टन क्वार्टर इंटन क्वार्टर के हवाले से जो वफाक चौधरी साहब ने वफाकी कानून के बाद इजलास किया है, वहाँ के मुतासरीन हमेशा आपके पास आते रहे हैं। 2019 में नमूना फाइल ने वहाँ पर जनाब हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। और मामला ये है कि ज़रूर हमें भी उनके मसले हल करने हैं और उनको जायज़ तरीके से वो जगहें मिली थी, उसमें मज़ीद कोई कानूनी तरमीम होनी तो होनी चाहिए। सबसे पहले जिन्होंने जो धोखा देने के लिए जिन्होंने कब्ज़ा किया है, जिनको किसी अफसर ने भी नहीं, कोई जाली लीज भी नहीं है, कराची का तो ज़मीन आसमान पहाड़ सब कब्ज़ा किया हुआ है। नज़र डालें और आज की जदीद जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जैसे बताया कि अरबों नहीं खरबों रुपए का फ्रॉड है ये गोट आबाद स्कीम, तो वो जो आप बात कर रहे हैं उस पर हम मेरा ख्याल आज होनी थी, अब कल जाके इस पर बात करेंगे कि मेहरबानी फरमाएं अज़ ख़ुद इस्लामाबाद से कराची के फ़ैसले ना करें और अब कराची के नुमाइंदों को उसमें शामिल करें। जनाब बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा फिर मामला ये है कि हर हुकूमत आके इनको मुस्तकिल करे और अब फिर एक नई हुकूमत आके इस पर सवाल मसला इनका मसला हल करना है या उन ज़मीनों की कीमतों पे नज़र है सबकी। मैं आपके सवाल तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं चीफ जस्टिस से ये दरख्वास्त और अपील करता हूँ और अपील लगाता हूँ कि आप कराची में होने वाले कब्ज़े के ऊपर एक कमीशन कायम करें और इसकी तहकीकात करें। हम हैं तो हमें भी लटकाइए। एक बात तो ये है कि अब तारीख़ की नज़र होनी चाहिए, तारीख़ हमारा चेहरा देखे कि हमने एक 30-35 साल में एक दफ़ा की गलती को माफ़ नहीं किया है और उस नारे के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। जवाब दें पीपल्स पार्टी के आज के हुक्मरान जो वफाक की सियासत करने के अलमबरदार हैं, इस मुल्क की तकसीम की आवाज़ उनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे लग सकती है। अच्छी बात बताइए, जाते हैं हम जाते हैं इस पे आर्टिकल 6 के लिए भी जाते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है मेरा कि वज़ीर आप भी रहे हैं, आपके और भी साथी रहे, तो जब एक वज़ारत से दूसरे
نہیں اور اگر ہم کسی کی نشاندہی کرتے ہیں جیسے سعید ولی صاحب کی سامنے کی ہے ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوپاس بھیج دیں گے نوٹس کریں گے تو کیا اس حوالے سے آپ کا تجربہ ہے؟ میرا خیال آپ کے سوال کے اندر جواب ہے اور آپ نہ دیں ہمیں دیں ہمیں گالی دیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا ہم بتاتے ہیں آپ ہمیں تفصیلات دیں بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے اور اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب کو تصویر بھیج دیتے ہیں